السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات محترم، ہم سورہ مبارکہ الحمد کے جو مطالب ہیں ان میں ہم بات کر رہے تھے، اور یہ چیز پھر ایک مرتبہ تکرار کروں کہ یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ انسانوں کو ہدایت دیتا ہے برائے انسان سازی. یہ جو ہدایت ہے اسی کو ثواب کہتے ہیں. یہی چیز اصل حقیقی ثواب یہی چیز ہے. اور جو کچھ قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ خلاصے کی شکل میں سورہ الحمد میں ہے. اور یہ انسان سازی کا پروگرام جو ہے سورہ مبارکہ الحمد میں 3 مراحل پر مشتمل ہے. پہلے مرحلے میں ہے کہ انسان کی شناخت کو ٹھیک کیا جائے، اور یہ جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے یہ معروضات پیش کر رہا ہوں یہ بنیادی طور پہ ایک ابتدائی گفتگو ہے. اصل میں ایک اس کی تفصیل میں جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں وہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا آپ لوگوں کی کہ یہ ایک بنیادی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہے اور 2 مراحل پر مشتمل ہے الحمدللہ. اور دوسرا اس دعوے کی دلیل ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں. عالمین کی ربوبیت جو ہے اس کو آگے 3 مراحل میں بیان کیا گیا ہے: الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین. جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس وادی میں تفصیل کے ساتھ اتریں، طہارت اپنے اندر پیدا کریں، اور پھر ان کو سمجھ آئے گی اس بات کی کہ رحمانیت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا ربوبیت سے کیا تعلق ہے، رحیمیت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کا ربوبیت سے کیا تعلق ہے، اور مالک یوم الدین یہ کیا چیز ہے اور اس کا ربوبیت کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ تفصیل میں اور بنیادی جو میں نے عرض کیا تھا مسئلہ وہ یہ ہے کہ جو بنیادی دعویٰ ہے یا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ. اس نتیجے پر عالمین کی جو ربوبیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. عالمین کی کتاب میں غور و فکر کرنا ہے ربوبیت کے راستے سے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس عالمین کی کتاب میں غور و فکر کریں. اس راستے سے 2 چیزیں: زمین و آسمان کی خلقت میں غور و فکر کریں، اور دوسرا یہ عروج و زوال کی داستان دن اور رات، یعنی صبح اور شام، جوانی اور بڑھاپا، اس میں غور کریں تو آپ کو اس میں میری علم و قدرت کی نشانیاں آپ کو اس میں ملیں گی. ان آیات میں گم نہیں ہونا بلکہ ان میں غور و فکر کرنا ہے، اور غور و فکر کر کے اس میں سے اس نتیجے تک پہنچنا ہے کہ الحمدللہ. جب یہ چیز جو ہے یہ چیز ہم یعنی اس پہ بات کر چکے، پھر میں نے عرض کیا تھا کہ اس چیز کو یہ جو الحمدللہ کا نظریہ ہے کہ ہر امکانی مفاد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کی فرما برداری میں رکھا ہوا ہے.
ہر امکانی نقصان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے، تو اس نظریے کا جو یقین ہے اور انسانی زندگی کے سفر کی جو تفصیلات ہیں وہ اس نظریے کا یقین حاصل کرنا ہے، اور وہ یہ چیز جو ہے کہ عالمین کی کتاب میں غور و فکر کرنا، جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فرامین پر غور کیا، دو چیزوں سے بڑھ کر کسی شے کو مددگار نہیں پایا، ایک اللہ کی آیات میں غور و فکر کرنا، اور دوسرے اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کے ساتھ دعا کرنا، اللہم عرفنی نفسک، یعنی اللہ تعالیٰ سے نور معرفت کو طلب کرنا، سوال کرنا اس چیز کے لیے۔ یہ عمل جو ہے اس چیز کو، یعنی یہ ایک پروسیس ہے، پہلے مرحلے میں آگاہی ہے، آگاہی کے ساتھ جب انسان اس چیز کو، جیسا کہ کل میں نے سورہ یاسین سے آپ کو کچھ آیات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ میں نے آپ کو دہرایا آپ کے سامنے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی ہے اس چیز کے لیے کہ کن آیات میں کس پہلو سے غور و فکر کرنا ہے، اس کے مطابق ہی انسان کو چلنا چاہیے۔ دیگر جو خود انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی، اس کے علم و قدرت کی نشانی ہے، وہ اس کے لیے آپ اگر توحید مفضل کو بہتر ہے پڑھیں تو وہ چیز جو ہے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ توحید یا یعنی معرفت باری تعالیٰ جو ہے ایک کتاب ہے جو ہم نے شائع کروائی تھی، اس کو یعنی علماء کرام نے اس کو جمع کیا، تو یعنی یہ جو توحید مفضل ہے، یہ امام صادق علیہ السلام نے خود وجود انسان کے بارے میں، اور جو معرفت باری تعالیٰ اس میں بھی ائمہ علیہ السلام کے ارشادات ہیں، اس کائنات کی کتاب میں غور و فکر کیسے کرنا، اس کو پڑھیں، اس چیز کو، تو یہ آپ کے لیے یعنی اس چیز کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھنے میں معاون و مددگار ہوگی اس چیز کے لیے۔ اب یہ جو چیز ہے یعنی اس میں غور و فکر کرنا ہے، اور اس نتیجے کو، یہ جو الحمدللہ کا جو نظریہ ہے، اس کا یقین جو ہے، اس کو کم از کم چھٹے امام فرماتے ہیں اتنے لیول تک اس کو برقرار رکھنا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کی فرما برداری کر سکے، کیونکہ انسان کے ارادے کو حرکت دینے والی چیز جو ہے وہ یقین ہے، یعنی اور اگر اللہ کی فرما برداری کا ارادہ کرنا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم و قدرت کا، اس کے نظام کی حقانیت کا یقین چاہیے۔ یہ جو یقین ہے رب العالمین میں غور و فکر جو ہے یہ وسیلہ ہے، جو رزلٹ حاصل کرنا ہے، جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالنا ایک وسیلہ ہے، اس کو یعنی ہیٹ دینا، اس کو آگ لگانا تاکہ اس میں سے وہ جو حرارت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وہ باہر آئے، یہ ایک وسیلہ ہے۔ وہ جو کنورٹر سسٹم لگا ہوا ہے، وہ جو اس میں یعنی ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے سے وہ پسٹن حرکت کرنا شروع کرتا ہے، یہ ایک وسیلہ ہے۔ اس کو مکینیکل انرجی میں، ہیٹ انرجی کو مکینیکل انرجی میں کنورٹ کرنا مقصد نہیں ہے۔ جب وہ مکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو جائے گی تو پھر اگلے مرحلے میں کیا ہے، اس کو شعور کی لگام اس پر دی جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر وہ جو اسے کلچ ہم کہتے ہیں، جس کو بریک کہتے ہیں، ایکسیلیٹر کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں، تینوں چیزیں جو ہیں، یہ ایک شعور اس کے اوپر اپلائی کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر وہ ہیٹ انرجی مکینیکل انرجی میں کنورٹ ہو اور اس کو کوئی بریک لگانے والا نہ ہو، اس کو کوئی یعنی اس کو سٹیئرنگ کنٹرول کرنے والا نہ ہو، اس کو ایکسلریٹ کرنے والا، تو اس کے نتیجے میں وہی توانائی جو ہے اگر اس پر وہ کنٹرول نہ کیا جائے، وہ انسان کو تباہی کے گھاٹ پہ اتار دے گی، وہ انسان کو ایسی جگہ جا کے ٹکرائے گی کہ جہاں سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ جو الحمدللہ یہ جو یقین کی توانائی ہے، اس کے اوپر شعور کی لگام دینی ہے کہ اس توانائی کو کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے، اور وہ جو تفصیلات ہیں اس شعور کی، وہ کیا چیز ہے، ان کو صراط مستقیم کہتے ہیں، کہ
یہ ڈو دس تھنگ یہ واجبات ہے اور مستحبات ہے، ڈونٹ ڈو دس تھنگ یہ محرمات ہیں اور مکروہات ہیں۔ اس یقین کی توانائی پر اگر شعور کی لگام نہیں دی جائے گی تو اس کے نتیجے میں وہی جو یقین کی توانائی ہے وہی انسان کو تباہی کے گھاٹ پر اتار دے گی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو اس وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے اس توانائی کو حاصل کر گئے، لیکن انہوں نے شعور حاصل نہیں کیا کہ اس توانائی کو کب کہاں اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ جو تھے اسی کی وجہ سے مارے گئے آگے۔ تو اس لیے یہ چیز دوسری چیز ہے، یعنی ایک چیز جو میں نے آج عرض کی کہ اس پہ شعور کی لگام دینی ہے۔ یہ جو نظریہ ہے الحمدللہ، اس کے یقین کی جو توانائی کی بیٹری ہے اس پہ شعور کی لگام دینی ہے، ورنہ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ موٹر سائیکل ہو یا گاڑی ہو، اس کے اندر جب ہم وہ جس طرح سے یہاں پہ کیا کرتے ہیں، قرآن کریم کی آیات کا، ائمہ علیہ السلام کے ارشادات کا انٹیک لیتے ہیں، اس کائنات میں کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو غور و فکر کرنا ہے یہ ایک سسٹم ہے جس کے ذریعے سے، جیسے بھینس جو ہے اس کے سامنے کھانا لا کے رکھ دیا جاتا ہے، اس کی وہ جو چارہ ہے اس کا، ہمارے سامنے کھانا لا کے وہ اس کو لیتی ہے، اس کا انٹیک، پھر اس کی جگالی کرتی ہے۔ یہ جو غور و فکر کرنا ہے، جیسے بھینس اپنے غذا کو اس کا انٹیک لے کے چارے کا جگالی کرتی ہے اور اس میں سے وہ چیز جو ہے اس کو پہلے کرش کرتی ہے، پھر اس کا انٹیک لیتی ہے، پھر ایک سسٹم ہے جو اس میں سے توانائی کو اسے یعنی کنسیو کر لیتا ہے اور فاضل مواد کو باہر کر دیتا ہے، پھر اس میں سے خون بنتا ہے، پھر اس میں سے دودھ بنتا ہے، وہ یہ سارے سسٹم لگے ہیں باقاعدہ جو کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے مرحلے میں یعنی جو اللہ اس کائنات کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی جو نشانیاں ہیں ان کا انٹیک لینا ہے، انٹیک لے کے اس میں غور و فکر کرنا، جیسے بھینس جگالی کرتی، اس کے نتیجے میں اور پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، پھر اس کے نتیجے میں اس کے اندر جو پوشیدہ جوہر توانائی ہے وہ یقین جو ہے باہر آئے گا۔ وہ یقین جب آ جائے پھر اس پہ شعور کی لگام دینی ہے اس چیز کے لیے۔ یہ جو چیز ہے نا، یہ جو انبیاء علیہ السلام کی جو ایکسرسائز ہے وہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ یزکیہم، ایسا یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ رہنمائی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی جو نشانیاں کائنات میں ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ غور و فکر میں نے اور آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس نور یقین کی مدد سے وہ اس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ پھر تیسرے مرحلے میں جا کے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اسے تو یہ جو تفصیل بتائی جاتی ہے اسی کے لیے ہوتی ہے یہ کہ اس کو شعور دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو توانائی ہے پہلے اس سے اس توانائی کو استعمال کروایا جاتا ہے، نفس کی خواہشات کی مخالفت کی مشقیں کروائی جاتی ہیں اور پھر اس کے ذریعے سے اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے۔ جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اب اسے بتایا جاتا ہے کہ جناب اب یہ جو آپ کے پاس توانائی ہے جس کو آپ نے جتنے بھی اس کے اندر یعنی وائرس ہیں اس کو آپ نے باہر نکال دیا اور اب آپ نے اس کو ایسے استعمال کرنا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی، انہیں بتایا جاتا ہے کہ نماز اور مقصد نماز، اس کی حکمت کیا ہے، روزہ اس کی حکمت کیا ہے، روزے کا حکم ہے کیا، اس کے آداب کیا ہے، شرائط کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کو سکھائی جاتی ہیں باتیں۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بیٹری کا لیول ہے اس کو مینٹین کر کے رکھنا ہے، یہ مینٹین کر اس کو، اگر یہ اس لیول سے نیچے گرے گا جس کے ذریعے سے یہ ہمارے ارادے کو کنٹرول کر سکے اور جو نفس کی خواہشات ہیں، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ کے جو تقاضے ہیں ان کو کنٹرول کر کے رکھ سکیں، تو پھر اس کے نتیجے میں یعنی جو ہے اگر یہ یقین کی بیٹری کمزور پڑ جائے گی، لیول آف یعنی جو ہے جو انسان کا اس کا یقین کا جو لیول ہے وہ نیچے گر جائے گا تو پھر نفس کی خواہشات آ کے ارادے پہ غلبہ پا لیں گے اور وہیں سے ہی انسان ضلالت و گمراہی کے راستے کی طرف
چلا جائے۔ یہ یقین کا اس کا اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین جو ہے وہ جسے قرآن کریم اس سورہ الحمد میں الحمدللہ کہا گیا ہے، یہ یقین جو ہے یہ برقرار رہے گا، اس کا لیول برقرار رہے گا، تو اس کے نتیجے میں ارادہ جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گا، نفس کی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا وہ برقرار رہیں گی لیکن صراط مستقیم کے اندر رہیں گی۔ الامر بین الامرین خیر الامور اوسطہم، یعنی درمیانے راستے پر رہیں گی وہ چیز جو ہے۔ اب اس کو چونکہ یعنی جو اس کی کنزمپشن ہے وہ مسلسل ہو رہی ہے، یعنی ہر لمحہ جو ہے وہ یہ یعنی اس میدان میں آگے جو نفس کی خواہشات ہیں یا اجتماعی زندگی کے اندر جو نفس پرست حضرات ہیں ان کے ساتھ مسلسل ایک جنگ ہے، ایک جہد مسلسل ہے جو ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ بیٹری بھی یعنی مسلسل استعمال ہونے کے نتیجے میں لیپس کرتی ہے، یعنی اس میں کم اس کی جو پرسنٹیج ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے، تو اس کو ریگولرلی چارج کرنا ہوتا ہے، اور اس کو چارج کرنے کے لیے جو انسان کو یعنی سورس، جیسے یعنی ہم نے اپنی گاڑی کا پیٹرول ڈالنا ہے یہ موٹر سائیکل میں، تو ہمیں کہاں جانا ہے؟ پیٹرول پمپ جانا ہے، لیکن پیٹرول پمپ صرف جانا نہیں ہے، پیٹرول پمپ پہ جا کے وہ عمل مکمل کرنا ہے کہ وہ جو مین ریزروائر ہے جو نیچے بڑے ٹینک کی شکل میں ہوتا ہے، اس ریزروائر سے جو وہ پائپ کا رابطہ ہے وہ ہماری گاڑی کے اندر ڈالا جائے اور پھر اس کو آن کر دیا جائے کہ اس میں سے جو توانائی ہے اس کو جو ریزروائر یعنی پیٹرول ہے وہ ادھر منتقل ہو جائے۔ اگر ہم صرف جائیں اور وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور وہ عمل جو ہے اس کو انجام نہ دیں تو وہ ہمارا ریزروائر جو ہے ہمارا گاڑی کا جو پیٹرول کا ٹینک ہے وہ خالی رہے گا جب تک ادھر سے ادھر توانائی وہ منتقل نہیں ہو جاتی، اس وقت تک وہ چیز جو ہمارے لیے وہاں جانا۔ جو مختلف منابع ہیں جیسے نماز ہے، اقیموا الصلاۃ لذکری، جب تک نماز جو ہے وہ لذکری کا فائدہ نہیں پہنچائے گی جب تک ایک شرط ہے وضو بھی کر لیں، آپ سب کچھ قبلہ رخ بھی ہو جائیں، لیکن حضور قلب اگر نہیں یعنی وہ رابطہ نہیں جوڑے گا منبع توانائی کے ساتھ تو وہ یعنی اس نظریے کا یقین ادھر منتقل نہیں ہوگا۔ وہ رابطہ جوڑنا جو ہے یہ اسی واسطے ہمارے پانچویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے یعنی اتنی مطلوبہ نتیجہ برآمد کرتی ہے جتنی حضور قلب سے پڑھی جاتی ہے، جس میں حضور قلب نہیں وہ نماز یعنی وہ مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں کرتی اس چیز کے لیے۔ یعنی یہ اس قسم کی نماز جو بغیر حضور قلب کے ہے یہ اسی قسم کی ہے کہ ایک آدمی پیٹرول پمپ پہ جائے گاڑی کھڑی رکھے پھر اس کے بعد ایسے لے کے چلا جائے وہاں سے، تو چونکہ اس نے وہ وہاں سے پیٹرول تو حاصل کیا ہی نہیں تو وہ چیز جو ہے اس کو یعنی آگے سفر میں مددگار ثابت نہیں ہوگی۔ یہ نماز بھی بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ جیسے بھی فجر کی نماز پڑھی ہے تو اگر حضور قلب کے ساتھ پڑھی گئی ہے یہ بیٹری کو چارج کرے گی اور پھر وہاں تک لے کے ظہر تک لے کے جائے گی۔ اس میں راستے میں جو بھی نفس کی خواہشات ہیں اور نفس پرست حضرات کے ساتھ یعنی مقابلہ ہے اس میں انسان کو توانائی فراہم کرے گی۔ اگر یہ حضور قلب کے ساتھ پڑھی نہیں گئی تو توانائی تو آئی نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک جھٹکے میں انسان گر جائے گا۔ تو ایک تو یہ سورس ہے، دوسرا سورس ہے غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے کہ انسان جو ہے وہ غور و فکر کے ساتھ قرآن کریم پڑھے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی صحبت، جہاں سے انسان کو یہ چیز جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہوتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام ہیں اس واسطے ان کے قلوب جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کے یقین سے معمور ہوتے ہیں۔ جب انسان ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان کے کلام سے ان کے کردار سے انسان کو ہدایت بھی ملتی ہے اور انسپائریشن بھی ملتی ہے اس چیز کے لیے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ایک یعنی ریگولر پروسیس ہے، اگر ہم اس کو روک دیں گے اس چیز کے لیے تو پھر اس کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ یعنی اگر وہ
جو مطلوبہ لیول آف انرجی ہے وہ یعنی کم پڑ جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ اسی واسطے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی بھی جان بوجھ کے یعنی نماز کو ترک کرتا ہے، یعنی اس کے نظر میں اس رابطے کی کوئی اہمیت نہیں، فقط کفر، وہ کفر کی منزل میں چلا جاتا ہے۔ یعنی چونکہ وہ بیٹری جو ہے یقین کی وہ ڈرائی ہو جاتی ہے بالکل، اس کے نتیجے میں کفر سے کیا مراد ہے؟ نفس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں۔ انسان اب بجائے اس کے کہ اللہ کی دی ہوئی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرے، اسے نفس کی خواہشات کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کفر کا راستہ جو ہے انسان اختیار کرتا ہے۔ تو آج یہ چیز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اس چیز کو یعنی جو اس بیٹری کو ریگولرلی چارج کر کے رکھنا ہے، کیونکہ اگلی جو یعنی منزل ہے اس کے لیے ایک تو میں نے بتایا کہ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، اس میں یعنی وہ جو آیات ہیں ان میں غور و فکر کرنا ہے، اور وہ بھی اللہ کے بتائے ہوئے طریق پہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ یہ نان ایشوز ہیں، یہ ایک شیطانی وسوسہ ہوتے ہیں، شیطانی حربہ ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان ٹریک سے اتر جاتا ہے اس کو، اور پھر اس کی بیٹری کو چارج کر کے رکھنا ہے، اسے مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ بیٹری جو ہے یہ برقرار رہے گی، ڈرائی نہ ہو جائے کہیں۔ اس کے اوپر پھر استعمال کے لیے اس کو یعنی شعور کی لگام دینا ضروری ہے، بیٹری کو ریگولرلی چارج کرنا پڑتا ہے۔ جب یہ چارج ہو، اب اس کے بعد آگے کی منزل آئے گی کہ اس یعنی یقین کو کنورٹر لگانا ہے آگے، اور اس کو کنورٹ کرنا ہے کس میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ جو چیز ہے اس یقین کی اگر بیٹری چارج کر بھی لی جائے اور انسان، تو اسے اس عمل میں کنورٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں نا پیٹرول اگر یعنی وہ اس کو پیدا بھی کر لے، یعنی آپ اور میں لے جائیں گاڑی کو اور وہاں سے پیٹرول بھی ڈال لیں، لیکن جب تک وہ ہیٹ انرجی مکینیکل انرجی میں کنورٹ نہیں ہوگی وہ ویل حرکت نہیں کرے گا۔ ویل اگر اللہ کی فرمانبرداری کی حرکت کرنی ہے تو یہ جو یقین کی توانائی ہے اس کو یعنی کنورٹ کرنا ہے اس میں۔ وہ کنورٹرز کیا ہیں اور کیسے ان کو یعنی اپلائی کرنا ہے کہ اس کے یہ یقین جو ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یہ کنورٹ ہو جائے اللہ کی فرمانبرداری کے عمل میں، جسے اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، اس میں کنورٹ ہو جائے۔ وہ کنورٹرز کیا چیز ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، کیا ہمیں اس کے اندر ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اس میں ہماری مدد کرنی۔ کل انشاءاللہ اللہ نے حیات دی، توفیق دی تو اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد وآلہ